قابل صد احترام علماء ذویل کرام، سادات عظام، معزز سامعین، اراکین مسجد، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رفیقان محترم، آئیے تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، ارواحنا فدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں کریم نگر مانا کنڈور کے جیال سنی سید العقیدہ مسلک کے اہل سنہ والجماعہ کے خوش عقیدہ افراد، جنہوں نے آج اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، یہ جملہ خود اپنی جگہ قابل اعتراض ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہم کر رہے ہیں، ہماری حیثیت ہے، بس اتنی تقریر کافی ہے، اگر سمجھ گئے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ہم کسی کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ کسی جگہ کا ہے، ہم کسی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔
اگر ایمان ہمارے پاس ہے، سوچئے سورہ مزمل شریف آپ پڑھتے ہیں تو اس میں من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسن دے گا؟ قرض کون مانگتا ہے؟ قرض محتاج آدمی مانگتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ قرض مانگتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ محتاج ہے؟ اللہ محتاج ہے، مگر وہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ آپ یہ دیکھیے عموماً بہت انتہائی محتاج شخص قرض حسن مانگتا ہے۔ بھئی آپ مجھے 1,00,000 روپے دے دو، میں اس پر کوئی نفع نہیں دوں گا، 1 سال کے بعد 6 مہینے میں جب ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اور جس کی آمدنی ہوتی ہے اتفاق سے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو کہتا مجھے 1,00,000 روپے دے دو، جب دینا ہوگا تو 1,50,000 واپس کروں گا۔ تو کچھ پاور رہتا تو کہتا میں 1,50,000 واپس کروں گا، وہ ناجائز ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں 1,50,000 واپس کروں گا۔ لیکن جس کو پتا ہے کہ میرے پاس کچھ کہیں سے آنے ہونے والا نہیں ہے تو آتا حضرت علامہ مفتی عثمان صاحب کے پاس کی حضرت 1,00,000 کہیں سے دلوا دیجئے قرض حسن، مطلب سمجھے کہ اس پر نفع نہیں دوں گا، یہ جائز ہے اور اس میں مدد کرنا کار ثواب ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ معاذ اللہ، کیا اللہ محتاج ہے؟ اس کو یوں سمجھ لو کہ منت میں نہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناش کی او تراز خدمت گزاشتت، یہ اس کا احسان ہے کہ تم سے یوں تم کو نواز رہا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو مثال کے طور پر تقریب فہم کے لیے باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوگی جب تو کما کر لا کر مجھے دے گا، بیٹے ذرا اپنی کمائی سے مجھے کچھ دے دے۔ حالانکہ باپ کروڑوں کماتا ہے، وہ بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے بندوں پر، وہ محتاج نہیں ہے۔ جب سے عالم بنایا ہے اور عالم چل رہا ہے، زمین کے تہوں میں چیونٹیوں کو، آسمان کے بلندیوں میں پرندوں کو اور سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں تک کو روزی وہ کھلاتا ہے، کیا وہ محتاج ہے؟ تو یہ ٹونڈے وہابی جو بات بات میں ایک لفظ رٹے ہوئے شرک 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 شرک، سوچئے ان کی عقل پیدل ہو چکی ہے کہ نہیں؟ وہ عقل سے مار کھائے ہوئے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا گھر ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم نے یہ گھر بنایا۔ رب نے کہا کہ تم نے میرے لیے گھر بنا کے رکھا۔ یہ وہ نسبتوں سے نوازتا ہے اور نسبت سے شے کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ میاں دنیا میں بے شمار پانی ہے، مگر مکہ میں ایک پانی ہے جو ایک نبی کے ایڑیوں سے اس کی نسبت ہو گئی تو اسے زمزم کا پانی کہا جاتا ہے۔ انسان ہر پانی کو یوں ہی اٹھا لیتا ہے، چل دیتا ہے، مگر جب اسے ملتا ہے کوئی کہہ دے کہ ہاں زمزم مل رہا ہے، فوراً وہ با ادب ہو جاتا ہے۔ وہ با ادب ہو کر اسے پکڑتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھے ہو تو ادب سے اتار دیتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور وقت میں تو سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، مگر یہاں ادب کا انداز بدل گیا، اس نے سر سے ٹوپی اتار دی۔ اور پانی پینا ہوا ادب کے لیے بیٹھ کر پیا، مگر زمزم شریف کا پانی آیا الٹا کام کر رہا، کھڑے ہو کر کے پی رہا ہے۔ اس لیے شریعت میں اپنی عقل نہیں دوڑانی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خطا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہاں کے لوگ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہ مسجد کی تعمیر کی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اس کی نسبت یوں ہی سمجھ لو کہ ایک آدمی جا رہا تھا، مدرسے میں پڑھنے والے خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اخو السلطان اور اخو اللص سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بادشاہ کا بھائی تو عزت بڑھ گئی، پھرا ہے شہر میں جو ہے بادشاہ کا بھائی بن کر کے وہ، تو اس کی شان بڑی بلند ہو گئی۔ اخو السلطان یہ کون؟
کہا بادشاہ کا بھائی، اس کی شان بڑھ گئی. اور جیسے کہا یہ کون؟ کہا چور کا بھائی، اس کی عزت گھٹ گئی. بات تو دونوں ایک ہی ہے، ورڈ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن نسبت سلطان کی طرف ہوئی تو عزت بڑھ گئی، چور کی طرف ہوئی عزت گھٹ گئی. مسجد بنایا، نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے گھر بنایا. بتاؤ گھر بنانے والوں کی عزت کا مقام کیا ہوگا؟ گھر بنانے والوں کی شان کا، ان کی عظمت کا بارگاہ خداوندی میں مقام کیا ہوگا؟ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. مگر یاد رہے ہر چیز کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس میں خلوص اور محبت درکار ہوتی ہے. اگر خلوص ہے، اگر محبت ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے. خلوص اور محبت نہیں تو عمل قابل قبول نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام ہارون رشید اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ باہر نکلا، راستے میں اسے ایک فقیر نظر آیا. فقیر مٹی کے گھر بنا رہا تھا. فقیر کو دیکھا، زلیخا نے کہا بابا کیا بنا رہا ہے؟ بابا نے کہا میں جنت بنا رہا ہوں، کیا تو خریدے گی؟ تو زلیخا نے کہا بابا بیچو گے؟ کہا ہاں میں بیچوں گا. کتنا قیمت ہے؟ کہا ایک چاندی کا سکہ. زلیخا نے فوراً سکے دیے، گھر خرید لیا. ماں ہارون رشید ہنستا رہا بیوی پر، پگلی ہے ایک دم، پیسہ برباد کر دی. فقیر کی بکواس میں آ گئی، یہ کیسی بات کرتی ہے تو؟ اس نے کہا چھوڑو جانے دو. رات ہوئی، محل میں سوئے. ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ میرے خواب میں جنت میں گھوم رہا ہوں، محل لگے ہوئے ہیں، ہر محل پر گھر والے کا نام لکھا ہوا ہے. ایک محل پر گزرا، اس پر لکھا ہوا تھا بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے. اس نے سوچا میری بیوی ہی کا تو گھر ہے، بیوی کا مال میرا مال، اس لیے وہ اندر گھسنا چاہا، روک دیا گیا. ہارون رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہاں تمہاری انٹری نہیں ہے، یہ تو زبیدہ کا ہے. اس نے کہا میاں وہ میری بیوی ہے. کہا یہ سب دنیا میں چلتا ہے، تم اس وقت جنت میں ہو، جس کا گھر وہی جائے گا اندر. چنانچہ اس کی آنکھ کھل گئی، صبح بھور ہونے والی ہے. بے قراری میں کروٹیں بدلتا رہا، اب دن ہو جائے تو پھر میں بھی چلوں. دن شروع ہوا، پھر زبیدہ کو لیا چلو سیر کے لیے. آگے بڑھے، پھر دیکھا کہ وہ بہلول دانا گھر بنا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابے کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، خریدے گا؟ ہارون نے کہا ہاں خریدوں گا. بابے قیمت کیا ہے؟ ہارون نے کہا تیری پوری سلطنت. ہارون بہلول نے کہا ہارون تیری پوری سلطنت ہے. کہا بابے کیسا ظلم ہے، کل زبیدہ کو ایک سکے میں دے دیا اور آج مجھے پوری سلطنت مانگ رہا ہے. بابے نے کہا سن، زبیدہ نے بن دیکھے مان لیا تھا، رات میں تو دیکھ کر کے آیا ہوا ہے، تو رات میں دیکھ کر کے آیا ہے، اب اس کی قیمت وہ نہیں ہے. اس لیے خلوص اس میں قائم ہے. اللہ فرماتا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں. اس مسجد کی تعمیر، یہ تعمیر ہو گئی، اب اس کی آبادی کا مسئلہ ہے. ایک ہے تعمیر میں اس کے بعد آبادی ہے کہ اس میں نماز ادا کی جائے، اس کی صفائی کی جائے. نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو. آپ اگر پوچھیں گے امام صاحب سے، حضرت ایک صاحب ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ کہیں گے نماز نہیں ہوتی. کہ ایک صاحب ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ کہیں گے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب چوراہے پر کھڑے ہو کر مذاق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مولانا صاحب ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ کہیں گے نہیں، وہ مروت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ایک صاحب ہے مارکیٹ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، سموسے کھائے جا رہے ہیں روڈ پر، کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ وہ بہت بڑے عالم ہیں، حدیثیں جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، مسئلے جانتے ہیں. مفتی صاحب کہیں گے ٹھیک ہے سب کچھ، مگر بازار میں کھڑے ہو کر روڈ پر سموسے کھانا، مذاق کرنا، چائے پینا، یہ مروت کے خلاف ہے، اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا جب مروت کے خلاف کام کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو ایمان کے خلاف کام کرنے والے کے پیچھے کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ جو نبی کو اپنی طرح کہے، جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے، اور جو وہابیوں دیوبندیوں ٹنڈوں سے سلام و کلام کرے، ان کی مجلسوں میں جائے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان سے یارانہ دوستانہ کرے. میاں اگر بے مروت شخص کے ساتھ دوستی کے ساتھ آزاد ہونے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو نبی کی گستاخ سے دوستی کرنے والے کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟
ہو سکتی ہے؟ جب اس کے پیچھے نماز نہیں تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے جناب، مگر یاد رکھو چھوٹی بات چھوٹی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علامہ امام صاحب قرآن فرماتا ہے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کب اتری؟ حضرت سلمان فارسی اور ان جیسے لوگ، حضرت سلمان جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب وہ اسلام لے آتے ہیں، مذہب یہود میں سنیچر کے دن کی تعظیم ہوتی تھی، اونٹ کے گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، مگر اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، آپ کی پسند اونٹ کا گوشت کھاؤ چاہے مت کھاؤ۔ اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو بکرے کا گوشت نہیں کھاتے ہوں گے؟ اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو مرغی کا گوشت نہیں کھاتے ہوں گے؟ اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو بڑے کا گوشت نہیں کھاتے ہوں گے؟ کبھی امام صاحب نے تقریر کی کہ اللہ نے بکرا حلال کیا، مرغی حلال کی، انڈا حلال کیا، چکن حلال کیا، جو آدمی چکن نہیں کھائے گا وہ گنہگار ہے؟ سب حلال ہیں، مگر کبھی کوئی تقریر آپ نے نہیں سنی کہ چکن حلال ہے، اگر کوئی چکن نہ کھائے تو وہ گنہگار ہے۔ اسلام میں اونٹ کھانا حلال ہے، اگر کوئی نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسلام میں سنیچر کے دن کی تعظیم ضروری نہیں، اگر کوئی سنیچر کے دن احترام کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مگر حضرت سلمان یہودی تھے، اسلام لائے، اور جب انہوں نے پڑھا کہ اسلام میں اونٹ کے گوشت کو کھانے نہ کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں، سنیچر کے دن کے تعظیم اور عدم تعظیم کا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کہا اگر میں تعظیم کروں تو کیا نقصان ہے اسلام کا؟ اگر میں اونٹ کے گوشت نہ کھاؤں تو کیا نقصان ہے اسلام کا؟ چلیے میں اس سے بے دونوں کام ہو جائے گا، ادھر بھی میرا احترام باقی رہے گا، اسلام کے دامن میں بھی داخل رہوں گا۔ چھوٹی سی بات ہے جناب، بولے چھوٹی سی بات ہے یا نہیں؟ کوئی بہت بڑی بات ہے؟ اونٹ کا گوشت نہ کھانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سنیچر کے دن کو چھٹی منانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آج پوری دنیا اتوار کو چھٹی منا رہی ہے، کیا کسی دارالفتہ سے فتویٰ آیا کہ مسلمان گمراہ ہو گئے؟ آیا کہیں سے فتویٰ؟ نہیں آیا، مگر سلمان فارسی نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور سنیچر کے دن کی تعظیم شروع کی، یہ سوچ کر کہ اسلام میں ایسا کچھ حکم نہیں ہے لہذا میں اس طرح کر لیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے آیت اتاری، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں چلے گا ادھر بھی ادھر بھی، دورنگی چھوڑ دیکھ رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دونوں طرف نہیں چلے گی۔ اسلام میں دو رنگ نہیں چلے گا، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا تو مصطفیٰ والا ہو یا مصطفیٰ والا نہیں ہے تو اس سے اپنا رشتہ توڑ دے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یاد رکھو کنکر پتھر کے گھر دیوار بنانے کا نام مسجد نہیں ہے، مسجد اسے کہتے ہیں جو شریعت کے تقاضوں پہ بنائی گئی ہو اور اسی طریقے پر اس میں نماز ادا کی جا رہی ہو، ورنہ گھر تو بہت بنتے ہیں۔ اٹھاؤ قرآن پاک کا 11واں پارہ، مدینہ شریف کے قریب طائف کی وادیاں، اور وہاں پر مسجد قباء کو آپ دیکھیں، وہیں پر ایک جگہ لوگوں نے ایک مسجد بنائی جسے قرآن نے مسجد ضرار کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ مسجد ضرار کہا۔ وہاں ایک عامر نام کا شخص جو یہودی مسلمان بن کر آیا تھا، یعنی اندر سے یہودی، بظاہر وہ کیا تھا؟ مسلمان بن کر آیا تھا، حقیقت میں وہ یہودی تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف ایک پلان بنایا اور مسجد تعمیر کرنی چاہی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں آپ آ کر نماز پڑھ لو، ہماری مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھ لو تاکہ ہم برکت بنا لیں۔ اللہ نے منع فرمایا محبوب اس مسجد میں تم نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے، کیونکہ وہ مسجد تقویٰ کی بنیادوں پر قائم نہیں ہوئی ہے، وہ مسجد اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ وہ مسجد مسلمانوں میں اختلاف کے لیے ہے، وہ مسجد شریعت کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ لہذا کنکر پتھر اینٹ پتھر گارے کی دیوار کو کھڑا کر لینا اس کا نام مسجد نہیں ہے، مسجد نام ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرنا، اور وہی لوگ نماز پڑھیں جو نماز کے حقدار ہیں، جو نماز کے حقدار نہیں ہیں ایسے لوگوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو منبر پہ کھڑا نہیں کیا،
ایک روایت بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں پڑھتے ہوئے میری نظر گزری علامہ عینی کی ایک روایت پر کہ ایک آدمی کے بارے میں سرکار نے دیکھا کہ وہ جا رہا تھا اور اس نے تھوک دیا قبلہ کی طرف. میرے نبی نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا یہ فلاں محلے کی مسجد کا امام ہے. میرے نبی نے فرمایا اسے مصلی امامت سے ہٹاؤ، اسے مصلی امامت سے ہٹاؤ. فرمایا کیوں؟ کہا یہ قبلہ کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ جو شخص قبلے کا احترام نہ کرے، جو قبلہ کے قبلے کا احترام نہ کرے، قبلے کا قبلہ کیا ہے، کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بات آئی تو کعبے کا کعبہ، قبلہ کا قبلہ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں قرآن مقدس میں آپ اٹھائیے بخاری شریف کتاب الصلاۃ کو اور قرآن پاک کا دوسرا پارہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دونوں میں تفسیر کے حوالے سے مائے بخاری نے جو نقل فرمایا، میرے نبی جب مکہ میں تھے تو نماز مکہ میں فرض ہو چکی تھی. نماز کہاں ہو چکی تھی؟ مکہ میں فرض ہو چکی تھی. معراج کو جانے سے پہلے میرے نبی نماز پڑھتے تھے، جو خصوصاً 5 وقت کی نماز رہی وہ تو معراج میں فرض ہوئی، مگر میرے نبی اس سے پہلے ہی نماز پڑھتے تھے. تو آپ جو ہے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. 2 روایتیں ہیں، علمی باتیں آپ کے سامنے میں نہیں کرنا چاہتا. بہرحال نبی کریم کو مدینہ آنے کے بعد حکم یہ ہوا کہ چونکہ مدینہ میں یہودی ہیں، مدینہ میں یہودی ہیں تو ان کی رعایت کرتے ہوئے بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ تھا. فلسطین بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ تھا. اے محمد پیارے حبیب تم بھی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو. میرے نبی نے مدینہ میں رہ کر بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا شروع کیا. حکمت کیا تھی؟ مدینہ سے جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو جہت کعبہ قبلہ مکہ تو آئے گا ہی آئے گا، بیک وقت دونوں یوں پڑھتا ہے قبلہ، یوں کھڑا ہوا تو بیت المقدس کی جہت میں بھی آ گیا اور کعبہ کی بھی جہت میں آ گیا. یہ دونوں چیزیں سامنے آتی تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مگر میرے نبی کو اللہ کا حکم تھا کہ کعبہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، اور رب کا حکم تھا بیت المقدس کو قبلہ بناؤ. توجہ چاہتا ہوں، رب کا حکم تھا بیت المقدس کو قبلہ بناؤ. نبی کی پسند تھی میرے دادا ابراہیم کا کعبہ قبلہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی نماز پڑھتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے محبوب بار بار تمہارا آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، پھیر لے اپنا چہرہ اس کی جانب جو تیری پسند ہے، تیری جو پسند ہے اسے تو قبلہ بنا لے. کعبہ قبلہ بنا مصطفیٰ کی پسند پر. قرآن اسی کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. جب مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ چاہیں کہ کعبہ قبلہ بنے تو رب ان کی پسند کو جو ہے قبول فرماتا ہے اور ان کی پسند پر کعبہ کو قبلہ بناتا ہے. اب اگر کوئی ٹوپی والا، کرتے والا، نماز والا، مسجد والا، محدث، فقیہ، مفسر کہلانے والا یہ کہے کہ نبی جو چاہے وہ نہیں ہوتا، نبی جو چاہے وہ نہیں ہوتا، بتائیے ایسا شخص امام بن سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی امام احمد رضا کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے. ہم امام احمد رضا کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہی عقیدہ وہ ہمیں دے رہے ہیں. جو عقیدہ لوگوں نے چھپانا چاہا امام احمد رضا نے چھاپ کر سامنے دے دیا ہے. اسی لیے ہم ان کے مسلک کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. بھئی ہمارا کوئی رشتہ داری ہے، کوئی خاندانی تعلق ہے، کوئی تعلق ہے نہیں، کوئی تعلق نہیں، مگر ایک تعلق ہے ایمان کا، عشق رسول کا، محبت رسول کا. وہ ہے کہ ہم امام احمد رضا نے ان تمام عقائد کو جو ان لوگوں نے چھپا دیا تھا اپنے پیسے کے بلبوتے پر، اپنے مدرسوں کے بلبوتے پر، اپنے مکتب کے بلبوتے پر، افراد کی کثرت کے بلبوتے پر، اپنے جھوٹ اور فراڈ اور مکاری کے بلبوتے پر، امام احمد رضا نے غوث اعظم کی کرامت بن کر ان تمام چھپی چیزوں کو چھاپ کر سامنے رکھ دیا. اسی لیے اہل سنت کو مسلک اعلی حضرت کہا جانے لگا.
ان کی جانب منسوب ہو کر کے. کیا یہ بات سامنے نہیں آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا؟ مگر ذرا پوائنٹ پہ غور کرو. اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ فرماتا ہے اے محبوب جس کے قبلے پر تم تھے ہم نے اسے قبلہ. سوال پیدا ہوا یا اللہ جب بیت المقدس کو قبلہ نہیں ہونا تھا، قبلہ کعبہ بننا تھا، محبوب کی جو مرضی ہے محبوب کی مرضی کو تو جانتا ہے. اللہ محبوب کی مرضی نہیں جانتا؟ اللہ محبوب کی مرضی جانتا ہے. اے میرے مولا تو اپنے محبوب کی رضا جانتا ہے، اپنے محبوب کی مرضی کو جانتا ہے، پھر تو نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اے محبوب جس قبلے پر اب تک تم تھے ہم نے اسے قبلہ کیوں بنایا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ ہم جان لیں. کیسے دیکھ لیں، کیسے جان لیں؟ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں تاکہ ہم امتحان لے لیں. تاکہ ہم کیا کر لیں؟ امتحان لے لیں. کون میرے رسول کے پیچھے چلتا ہے؟ کون میرے رسول کے پیچھے چلتا ہے؟ اور کون الٹے پیر پلٹ کر جاتا ہے؟ اور کون پیٹھ پھیر کے بھاگے گا؟ وہ میرے رسول کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. پتا چلا کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الوصول بندگی اسی تاجور کی ہے. رب امتحان لے رہا ہے بندوں کا کہ کون میرے محبوب کے پیچھے چلتا ہے اور کون اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کے جسم سے خون نکلا، نبی نور ہوتے تو خون کیوں نکلتا؟ نبی بیمار ہوئے، نبی بشر ہوتے تو بیمار کیوں ہوتے؟ نبی نور ہوتے تو کھانا کیوں کھاتے؟ نبی نور ہوتے تو شادیاں کیوں کرتے؟ یہ عقل کے گھوڑے کون دوڑا رہا ہے؟ ہم نے کہا اصل پر کوئی دوسرا لباس پہنا دینے سے اصل پر کوئی فرق ہے نہیں پڑتا. حضرت کے ہاتھ میں گھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر چاندی، آپ کے پاس میں اگر لوہے کا کڑا ہو اور اس کے اوپر تانبا لگا سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو کیا لوہا سونے کا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. وہ لوہا ہی ہے. اسی طرح اگر ہیرے کی پتھر پر اگر کوئی لوہے کا کھول لگا دے تو ہیرا لوہا نہیں ہو جاتا، وہ ہیرا ہی رہے گا. میرے نبی اصل نور تھے، بشریت کا لبادہ ڈال دیا گیا تھا تو نبی نور ہی تھے. بشریت کے لبادے سے نبی بشر نہیں ہوتے. اصل تو قرآن نے بتایا قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور تھے، نور ہیں، وہ نوری بشر ہوئے ہیں، نہ کہ ان کی نورانیت ختم ہوئی ہے. اب کون ہے جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا؟ گویا کہ اللہ رب العزت نے نبی کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی، لہذا جو نبی کو یہ کہے ان کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کے چاہنے سے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا. ہاں یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مگر کمال ہے کہ محبوب جو چاہتا ہے رب وہی چاہتا ہے. محبوب جو چاہتا ہے رب وہی چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اس لیے مسجد کو بچانا ضروری ہے. مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی آپ ممبر پہ کھڑا کر دو. اگر ہر آدمی مسجد میں، مولانا یہ کیسی بات کرتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہر کسی کو نماز پڑھنے دیا جائے، قرآن جو پڑھے وہ نمامت کی مصلی پہ کھڑا ہو جائے. میں کہتا ہوں جو آدمی قبلہ کی طرف تھوک دے، جب اس کے پیچھے نماز نہ ہو تو جو کعبہ کی شان میں توہین کرے اس کے پیچھے ہرگز نماز
नहीं हो सकती। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि नमाज में याद रखो, जब बुरों की सोहबत में बैठने से मना किया गया है तो बुरे का साथ नमाज में यह भी मना है। कुरान फरमाता है वइम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन, अगर शैतान तुम्हें भुला दे तो नसीहत पाने के बाद जालिमों के साथ मत बैठो। मियां उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं हो सकता जो नबी को अपनी तरह कहे, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता जो नबी के अख्तियार का इनकार करे, उससे बड़ा जालिम नहीं हो सकता कोई जो नबी के गुस्ताखों से दोस्ती करे, उनके जलसों में जाए, उन्हें अपने जलसों में बुलाए, उनकी इज्जत करे और उनसे अपनी इज्जत करवाए, उससे बड़ा कोई जालिम है नहीं हो सकता है। अगर इनके साथ नमाजें हो जाती, अगर इनके साथ नमाजें हो जाती तो आओ उठाओ, हदीस की किताब में सिहा की रवायत है, मेरे नबी एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, मिंबर पर तशरीफ फरमा है, आप समझाते रहे रब का हुक्म रहा महबूब सबर करो, महबूब सबर करो। एक एक मुनाफिक का चेहरा नबी पहचानते थे, अच्छी तरह जानते थे, कुरान बार बार बताता था ये वहाबी मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक हैं। जब नबी एक्शन लेना चाहते, लोग सोचते हैं कि जब मुनाफिक पहले भी थे तो नबी ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, इसका मतलब नबी को पता नहीं था ना, यह गलत बात है। नबी को खूब पता था। नबी जब एक्शन लेना चाहते तो रब फरमाता महबूब जरा सब्र करो, वक्त आने दो, जरा खुलकर इन्हें मैदान में आने दो। कल कोई ये ना कहे कि मोहम्मद कलमा पढ़ने वाले को मारते थे, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद अपने मानने वालों को भगाते थे, जरा इनका जुर्म खुलकर सामने आने दो। इंतजार हुआ, जब इंतजार बढ़ गया, एक दिन मिंबर पर जुमा के दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, जलाल में इरशाद फरमाते हैं उम या फला इब्ने फला फखरुज फइन्नका मुनाफिक, ए फला के बेटे फला, नाम लिया, बाप का नाम लिया, उठ निकल इसलिए कि तू मुनाफिक है, मस्जिद से निकल। मेरी दूसरे का नाम लिया, ए फला के बेटे फला, खड़ा हो निकल मस्जिद से इसलिए कि तू मुनाफिक है, ए फला के बेटे फला निकल तू मस्जिद से, तू इसलिए कि तू मुनाफिक है। मेरे नबी ने जुमा के दिन नाम लेकर, बाप का नाम लेकर, खानदान का नाम लेकर उठाकर 80 लोगों को मस्जिद से बाहर निकाला। कितने लोगों को? 80 लोगों को। बुखारी की रिवायत है 80 लोगों को मस्जिद से निकाला। तोरफा तमाशा ये कि 80 लोगों को भगा रहे। अब बताइए अगर मस्जिद से 80 लोग निकले तो लोग तो यही समझेंगे ना जुमा खत्म हो गया। 80 लोग निकलेंगे तो बाहर जो लोग रहेंगे समझेंगे जुमा खत्म हो गया। हजरत उमर उस दिन किसी काम की वजह से देर हो गई, कहते हैं कि मैं नमाज के लिए मस्जिद जल्दी जल्दी आ रहा हूं, देख रहा हूं इतने लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, मुझे शर्म आने लगी, मैं आज देर कर गया, जुमा में नहीं पहुंच पाया, लगता है जुमा खत्म हो गया। हजरत उमर कहते हैं मैं शर्म की वजह से कि जुमा छूट गया, मैं छुप करके भाग रहा हूं इधर से, और ये लोग मुझे देखकर छुप रहे हैं कि कहीं उमर मुझे ना देख लें। मुनाफिक हजरत उमर से छुप रहे हैं, उमर इनसे छुप रहे हैं। छुपने की नीयतें अलग अलग हैं। हजरत उमर छुप रहे हैं कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि मेरा जुमा छूट गया है। मुनाफिक इसलिए छुप रहे हैं कि कहीं उमर देख ना ले कि हम मुनाफिक हैं, मस्जिद से निकाल दिए गए। जलील करके उन्हें मस्जिद से निकाल दिया गया। एक बंदा पीछे बैठा था, मेरे नबी ने कहा निकल बाहर मस्जिद से, इसलिए कि तो मुनाफिक है। वो निकलने के लिए तैयार नहीं था। उसके भतीजे भांजे मौजूद थे। कहा नबी कह रहे निकल जाओ वरना टांग पकड़कर घसीट कर बाहर निकालेंगे। चुनांचे वो बंदा जब देखा कि अब मुझे घसीट कर बाहर निकाला जाएगा नबी करीम के हुक्म पर, वो फौरन निकल करके बाहर गया। हजरत उमर अंदर तशरीफ लाए, तब पता चला कि अभी तो जुमा शुरू ही नहीं हुआ है, ये तो मुनाफिकों को जलील करके मेरे नबी ने मस्जिद से बाहर। बोलो, वो मस्जिद में जो आए थे 80 लोग जिन्हें में नबी ने निकाला, वो कलमा पढ़ते थे कि नहीं? अरे पढ़ते नहीं थे तो मस्जिद में क्यों आए थे? नमाज पढ़ते थे कि नहीं? रोजा रखते थे कि नहीं? नबी को मानते थे कि नहीं? कुरान को मानते थे कि नहीं? अल्लाह को एक मानते थे कि नहीं? सब कुछ मानते थे, मगर दिल में नबी को, दिल से नबी को कह लो कि वो नबी को जानते थे मगर नबी को मानते
نہیں تھے، اس لیے انہیں مسجد سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ لہذا کلمے پہ مت جانا، نماز پہ مت جانا، روزے پہ مت جانا، زکوٰۃ پہ مت جانا۔ قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم، تم انہی کو دیکھو گے جو ان ٹنڈو وہابیوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ ان کو جب بیک گراؤنڈ تلاشو گے تو تمہیں پتا چلے گا ان کا اندر کوئی نہ کوئی تعلق ہے، یا تو بزنس کا، یا رشتہ داری کا، یا کاروبار کا، یا علاقے کا، یا گاؤں کا، یا شہر کا، کسی نہ کسی نفع کا۔ کوئی پکا سنی کبھی ان کی طرفداری نہیں کرتا، پکا سنی کبھی ان کی کوئی طرفداری نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے تعلیم دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت سلام نہیں پڑھے تو نہیں چلتا، سلام نہیں پڑھے تو نہیں چلتا، اتنا کی سلام پڑھتے؟ میں نے کہا جناب سلام نہیں پڑھے تو چلتا، سلام نہیں پڑھے تو چلتا، یا رسول اللہ نہیں کہے تو چلتا، یا غوث المدد کہے تو نہ کہے تو چلتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پکارا تو چلتا ہے۔ مگر جناب نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ لازم ہے، مگر میں کہتا ہوں لازم ہے، میں کہتا ہوں لازم ہے۔ پہلے میں نے کہا لازم نہیں، پھر میں کہتا ہوں لازم ہے۔ فرق کو سمجھو۔ میاں میری ایک زمین تھی، آپ وہاں کار کھڑی کرتے تھے، آپ وہاں بیٹھتے تھے، میں نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک دن کیا کیا؟ دیوار لگانی شروع کر دی۔ میں نے کہا جناب آپ میری زمین میں دیوار کیوں بنا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا جناب اتنے دن سے میں کھڑا رہا ہوں، میری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، میرے جانور مرتے ہیں، یہ زمین میری ہے۔ میں نے کہا دوستی کی ایسی کی تیسی، یہ زمین میری ہے، میں نے رعایت دی تھی آپ کو بیٹھنے کے لیے، آپ کو اٹھنے کے لیے، لیکن آپ تو اتنے ڈھیٹ نکلے، قبضہ کرنے نکل گئے۔ جناب میں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ برسوں کی دوستی، برسوں کے تعلقات، میری بریانی تیرے گھر، تیری بریانی میرے گھر، میرا سالن تیرے گھر، تیرا سالن میرے گھر، اب سب بند، کوئی تعلق نہیں۔ سیدھے مانتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈنڈا چلے گا، ڈنڈے سے نہیں مانے پولیس اسٹیشن چلے گا، پولیس اسٹیشن سے نہیں مانے کورٹ چلیں گے، مقدمہ لڑیں گے، مگر میں اپنی زمین پر دیوار تمہیں بنانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اب تک تو کھڑے ہونے دے رہا تھا، بیٹھنے دے رہا تھا، گاڑیاں لگانے دے رہا تھا۔ میں نے کہا وہ میری دوستی تھی، تم اپنا حق نہیں جتا رہے تھے، اس لیے میں منع نہیں کر رہا تھا، اب تم میرے حق پہ قبضہ کر رہے ہو۔ ارے جب قرآن و حدیث نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پکارنے کو حرام نہیں کہا، تو کون ہوتا ہے میرے دین میں آ کر ایک حلال کو حرام کہنے والا؟ اس لیے اب تو میں یا رسول اللہ کہوں گا، اب میں یا رسول اللہ کہوں گا، اب میں سلام پڑھوں گا، اب میں یا غوث المدد پکاروں گا، اس لیے کہ تم نے شریعت کے حلال کو حرام کہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا ذمہ داری بنتی ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کہا ہے اگر کوئی اسے حرام کہے گا تو سینہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا، اسے لڑوں گا آخری وقت تک، اور شریعت کے حلال کو حلال ثابت کر کے رہوں گا۔ جب کوئی چیز حلال ہو اور اس حلال پر کوئی روک لگائے، کوئی کام جائز ہو، جب اللہ اس کے رسول اسے جائز کہہ رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو اسے ناجائز کہنے والے؟ اور اس وقت اگر میں خاموش رہوں تو مجھ سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اب لازم ہے مجھے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنی پوری طاقت بھر اللہ کے اس جائز کی ہوئے امر کو کہ جواز کو قائم کرنے کے لیے اب تک تو نہیں کرتا تھا، اب ضد سے کروں گا،
اب تک تو نہیں کرتا تھا، اب سختی سے کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اب قبضہ کرنا چاہتے ہو، اب آپ کی مسجدوں میں گھسیں گے۔ آپ کی مسجدوں میں آج کیا ہو رہا ہے؟ انہی میں سے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے جاتے ہیں۔ چھوٹے مسئلے نہیں ہوتے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، مثال کے طور پر یہ مائک ہے، آپ مجھے بتائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند ہے، مگر ایک شان سنائی میں آپ سے، جی وقت ہے نا، بس بہت زیادہ سفر سے تھکا ہوا ہوں، میری عادت نہیں ہے وہ سب بیان کرنے کی۔ بہرحال چند ضروری باتیں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمر، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا دور خلافت ہے، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ نے اعلان فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اس کے بعد خطبہ ختم ہوا، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آج تک آپ نے خطبے میں یہ لفظ نہیں پکارا، ساریہ تو ہمارے ایک جرنیل ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ہیں، وہ تو گئے ہیں ایران کے علاقے میں لڑائی لڑنے، یہاں سے 3 مہینے کی دوری پر، آپ ممبر پر مدینہ میں کھڑے ہو کر یا ساریۃ الجبل کیوں پکار رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سنو، میں خطبہ دے رہا تھا، عین خطبے میں میرے سامنے مقام نہاوند کے جنگ کا نقشہ آ گیا، میں اپنی نظروں سے یہیں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ساریہ گھر گئے دشمنوں میں اور قریب ہے کہ وہ مار دیے جاتے، مگر میں نے یہیں سے ان کو راہ دکھائی کہ اے ساریہ پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ میری آواز ساریہ نے سنی اور وہ پہاڑ کے پیچھے دامن میں آ گئے تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ساریہ محفوظ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قاصد پہنچا حضرت عمر فاروق کے دربار میں، مبارکبادی کی خبر دیتا ہوا، امیر المومنین مبارک ہو، ہم فتح یاب ہو گئے۔ کا معاملہ کیا رہا؟ جنگ کا حال بتاؤ۔ کا حال یہ تھا کہ دشمن ہمیں ابھی چاروں طرف سے گھیر لیتا، مگر اچانک ہمیں فضا میں ایک آواز سنائی دی، کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، اے ساریہ پہاڑ کے اوٹ میں آ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے اوٹ میں آ جاؤ۔ ہم پہاڑ کی پناہ میں گئے، ہم محفوظ ہوئے اور دشمن پر غالب ہوئے۔ یعنی کہ مقام نہاوند میں 3 مہینے کی دوری پر آذربائیجان صوبہ ایران کی طرف ایک علاقہ ہے جہاں جنگ لڑ رہی ہے، مسلمان لشکر کافروں سے لڑ رہا ہے۔ یہاں سے حضرت عمر کی آواز وہاں پہنچتی ہے اور وہ آواز کو سنتے ہیں اور اپنی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ والوں کی مدد سمجھ میں آئی۔ اب آگے بڑھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پامر کیا ساریہ کے پامر سے بڑھ کر نہیں؟ کیا میرے نبی کا پامر حضرت عمر کے پامر سے بڑھ کر نہیں؟ کیا میرے نبی کی شان حضرت عمر کی شان سے بڑھ کر نہیں؟ یقیناً ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ نہیں ہے وہ ایمان سے چلا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند و بالا ہے۔ میاں اپنے آخری حجت الوداع کے خطبے میں میرے نبی جب اپنی جگہ سے خطبہ دے رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں، مقام عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں اور میرے نبی وہاں پر خطبہ دے رہے ہیں۔ بتائیے 1.25 لاکھ پبلک کو میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، مائک تھا؟ مائک تھا؟ کیا آج کوئی اتنا پاورفل شخص ہے جو بغیر مائک کے 1.25 لاکھ پبلک کو اپنا بیان سنا دے؟ نہیں سنا سکتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد میں خطبہ دیتے تھے اور آپ کے عشاق افریقہ کے جنگلوں میں دائرہ کھینچ کر حضرت غوث پاک کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ سمجھے کہ نہیں؟ حضرت غوث پاک کی شان یہ اتنی بلند و بالا تھی اور ایسی گفتگو ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک کے کان کے پاس ایک اسپیکر فٹ کیا گیا ہو، مائکرو اسپیکر فٹ کیا گیا ہو، یہاں سے بولتے تھے، ہر ایک کو برابر برابر آواز پہنچتی تھی۔ یہ خطبے کا عالم ہے مصطفیٰ کے کہ ہر کوئی برابر سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی روحانی مائک سیٹ ہے، کوئی روحانی یہ مائک سیٹ ہے، کوئی اندیکھا جو دکھائی نہیں دیتا، سب کو برابر آواز پہنچ رہی ہے۔ مگر میرے نبی اپنی آخری عمر میں جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور اس بیماری کے عالم میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا کہ میرے نبی کمرے میں تشریف فرما حجرہ عائشہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ابا نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، عمر سے کہیے کہ نماز پڑھائیں۔ میرے نبی نے دوبارہ فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔
حضرت رسولullah نے جیسے فرمایا، حضرت عائشہ پھر فرماتی ہیں میرے ابو نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، عمر سے کہیے نماز پڑھائیں۔ میرے نبی نے تیسری بار کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے تیسری بار جب یہ عرض کی کہ ابو بکر کے علاوہ عمر سے کہا جائے، میرے نبی جلال میں ارشاد فرمایا انتن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی میرے نبی یہ چاہتے تھے کہ میری حیات کے اندر میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہ ہو، میں ابو بکر ہی وہ شخص ہیں جو میری جگہ میری نیابت میرے ہی موجودگی میں کریں گے۔ اس سے عقیدہ خلافت صاف ثابت ہو گیا کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے، انبیاء کے بعد، رسول کے بعد اور ملائکہ کے بعد اس کائنات میں، تو وہ ذات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر، اور مسئلے کو واضح کر دوں، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر کو مصلی پہ آنے میں دیر لگی، ایک دن حضرت ابو بکر کو مصلی پہ آنے میں دیر لگی۔ حضرت عمر کھڑے تھے، وہ آگے بڑھ گئے، میرے نبی حجرے میں ہیں، ارشاد فرمایا لا 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 یا اللہ والمسلمون الا یکون ابا بکر، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر مسلمان اور اللہ پسند نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوں، خبردار عمر مصلی پہ نہ کھڑے ہوں، عمر ابو بکر ہی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر آئے، پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ذرا میں دیکھوں کیا حالت ہے، کافی دن ہو گئے تھے، صحابہ نے نبی کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے نبی یوں ہی ذرا سنبھالتے ہوئے سہارا لے کر چوکھٹ کے پاس آئے، پردہ لگا ہوا تھا، یوں پردہ ہٹایا، اور جیسے ہی پردہ ہٹایا اللہ اکبر، سارے صحابہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ مسجد کے اندر موجود ہیں، اچانک سارے صحابہ مڑ کر کے اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ گویا کی 63 سالہ زندگی میں آج نبی یہ چیک کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے صحابہ کو جو تیار کیا ہے ان کا ایمان کہاں تک پہنچا، کہیں ایسا تو نہیں وہی ایمان ہے کہ اللہ کی نماز پڑھو، اب رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج میرے نبی نے پردہ ہٹایا ہے۔ اب سوچئے ذرا، جو لوگ عمرہ کو گئے ہوں گے وہ روضے رسول کو دیکھیں اور ممبر رسول کو دیکھیں، پرانا والا ممبر، ابھی نیا والا نہیں، جو پرانا والا ممبر جس پر سرکار نماز پڑھاتے تھے، جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، اس جگہ کو اور حجرے عائشہ کو دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے ممبر اور حجرے عائشہ وہ ہے، اتنا فرق ہے وہاں سے۔ تو نبی نے وہ کھڑکی، سمجھ لو، نبی نے وہ کھڑکی کا پردہ ہٹایا، نبی نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، امام یہاں پر کھڑا ہے یا دروازہ، اتنا فرق ہوگا، دونوں میں سے ایک کھڑکی مان لیجیے آپ، یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، میرے نبی نے پردہ ہٹایا، لوگ قبلہ ادھر ہے، نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، نبی نے جیسے پردہ ہٹایا سارے لوگ مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، سارے لوگ مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، نماز میں مڑ گئے۔ آپ پوچھئے امام صاحب سے، مفتی صاحب سے مسئلہ، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا سینہ جہت قبلہ سے ہٹ جائے، اگر اس کا سینہ قبلہ کی طرف سے ہٹ جائے اس کا نماز نہیں ہوگی۔ یہاں صحابہ مڑ گئے، چلو آپ کہو گے جناب قریب والوں نے تو یوں دیکھ لیا ہوگا، یہاں والوں نے کیسے دیکھا ہوگا، اس کونے والوں نے کیسے دیکھے ہوگا، پیچھے والوں نے کیسے دیکھا ہوگا، سب نے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہا، سب نے مڑ کر دیکھنا چاہا۔ حدیثیں پڑھنا اپنی جگہ ہے، جیسے لوگوں کی حدیثیں پڑھو گے ویسا ہی علم ملے گا، اسی لیے امام مسلم نے فرمایا اعلموا ان هذا العلم دین فانظر عمن تاخذون دینکم، یاد رکھو تم نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو، قرآن کس سے سیکھتے ہو، دین کس سے لیتے ہو، یہ علم دین ہے تمہارا، یہ علم دین ہے تمہارا، تو پہلے غور کر لو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو۔ جو ہم کہہ رہے ہیں مسجدوں میں وہابیوں کو آنے مت دینا، ٹونڈوں کو آنے مت دینا، سلح کلیوں کو آنے مت دینا، کیونکہ یہ جب تمہاری مسجد میں آئیں گے یہی چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کریں گے۔ میرے نبی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہوا قرآن تو سیکھنا ہے، کیا ہوا حدیث تو سیکھنی ہے، کیا ہوا دین تو سیکھنا ہے، وہ بھی تو سکھا رہے ہیں۔ نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ قول حضرت امام سیرین
दीन का, इअलमू अन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुर अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम। याद रखो ये इल्म दीन है, तो पहले देखो कि तुम दीन किससे सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो। जिससे सीखोगे, जाकिर नायक से सीखोगे, पैंट शर्ट वाले हो जाओगे। मिर्जा इंजीनियर से सीखोगे, एक नंबर के कबाड़ी बन जाओगे। ताहिरुल पादरी से सीखोगे तो एक नंबर के गुमराह बन जाओगे। देखो तुम किससे सीख रहे हो अपने दीन को। आशिक रसूल से सीखोगे तब तुम्हें क्या पता चलेगा, पता ये चलेगा हदीस पढ़ ली, नबी आए, सहाबा मुड़ गए, खत्म हो गई बात। ना, खत्म नहीं हुई। ये कौन नमाज पढ़ रहे थे? हम नमाज पढ़ रहे थे, आप नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। कैसी नमाज पढ़ रहे थे? नबी ने कौन सा तरीका सिखाया था? इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज में खड़े हो अंतअबुदुल्लाह कअन्नका तरा, ऐसी नमाज पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। वो आज करीम नगर के नमाजी नहीं थे, वो मदीना के नमाजी थे, मुस्तफा के सीखे हुए थे। वो ऐसी वैसी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो तो नमाज ऐसी पढ़ते थे कि अगर उनके पैर में तीर लग जाए, होश में निकालो तो ना निकाल सको, लेकिन नमाज में खड़े हो जाए, निकाल लो तो उनको पता नहीं चलता था कि तीर निकाला गया कि नहीं। समझे कि नहीं? साहबा तीर लग गया, निकाल रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा, निकालने नहीं दे रहे हैं, निकालने नहीं दे रहे हैं, मगर नमाज के लिए खड़े हुए, तीर खींच लिया, सलाम फेरा, कहने लगे क्या हुआ? कहा तीर निकल गया, तीर है निकल गया। ऐसी नमाजें उनकी होती थी। ऐ मेरे नबी के सहाबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, पर्दा खींचा, जब तीर निकल जाए तुमको पता ना चले, पर्दा हटने पर कैसे तुम्हें पता चला कि नबी आए हैं? अब पढ़ो इन टोंडों को कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए। आपको आला हजरत से तकलीफ इसीलिए होती है ना, तुम इसे छुपाते हो, आला हजरत इसी को छापते। समझ रहे हैं कि नहीं? फर्क यही है। तुम कहते हो इनके साथ भी चलता है, हमने कहा कैसे चलता है जनाब? एक तरफ सहाबा हैं, एक तरफ ये देवबंदी है, टोन्ने, कैसे चलेगा? जरा देखो तो सही। सहाबा तुम नमाज पढ़ रहे थे खुदा की याद में, नबी ने पर्दा हटाया, तुमको कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो जवाब मिलेगा, नबी ने जब पर्दा हटाया तो एक अजब सी रोशनी पैदा हुई, एक अजब सी खुशबू फैली, जिस खुशबू का आलम है कि भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां। वल्लाह कैसे फूलों से सजाए हैं तुम्हारे गेशु। वो खुशबू फैलती थी जब नबी आते थे। क्या क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। नबी ने जैसे ही पर्दा हटाया, मस्जिद में रोशनी आ गई, और ऐसी रोशनी की गुमशुदा आयशा को सुई मिल गई। मेरे महबूब जब मुस्कुराने लगे, नबी के चेहरे आलम का या चेहरे का ये आलम था कि नबी का चेहरा जहां होता था वहां रोशनी हो जाती थी। हजरत आयशा की सुई गुम गई, सुना है कि नहीं? अंधेरे में तलाश रही थी, नहीं मिली। मेरे नबी आए, मुस्कुराए, रोशनी फैल गई, आयशा को अपनी सुई मिल गई। अगर कोई कहे मौलाना कहां से हदीस सुना है, हमने कहा दूसरी हदीस सुन लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबा बैठे हैं, और सहाबा जब जाने लगे, रात हो गई, जाने लगे तो कहा क्या करें? मेरे नबी ने एक लकड़ी ली, उसको पकड़ लिया, कहा ले जाओ। सहाबा लकड़ी लेकर चले, वो लकड़ी ट्यूबलाइट की तरह जल रही है, लकड़ी रास्ते में ट्यूबलाइट की तरह जल रही है, रोशनी है। आगे गए, अब सहाबा को क्या था, रास्ता अब कहां तक जाएंगे, साथ चल रहे, साथ चल रहे। अब एक साहबी का घर इधर, एक साहबी का घर एक इधर, लकड़ी एक जल रही है, अब किधर जाएं? दूसरे साहबी ने एक लकड़ी उठाई, इस लकड़ी से टच किया, वो भी रोशन हो गई, दोनों अपने अपने रास्ते पे गए। मेरे नबी ने पर्दा हटाया, सहाबा को महसूस हो गया, रोशनी फैली, सब बेतहाशा बजर पलट गए काबे के काबा की तरफ। किसकी तरफ? काबा के काबा की तरफ। सबने नबी को देखा, नमाज पढ़ते रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो मुस्कुराए और फरमाया अपनी नमाजें पूरी कर लो। मेरे नबी ने नहीं कहा कि तुम्हारा सीना किबले से फिर गया, तुम नमाज में अल्लाह को छोड़कर मेरी याद में डूब गए, तुम अल्लाह की छोड़कर मेरी ज़ियारत में लग गए, तुम्हारी नमाज टूट गई। ना ना, मेरे नबी ने फरमाया अतिम्मु सलातकुम, तुम अपनी नमाजें पूरी कर लो, अपनी नमाजें पूरी कर लो। अब वक्त हो तो और हदीसें सुना दूं, कहीं और मत जाओ, बुखारी शरीफ उठाओ, किताबुस सलात। मेरे नबी ने एक दिन 4 रकात वाली नमाज पढ़ाई, 2 रकात पर सलाम फेर दिया। हजरत जुल्यदैन खड़े हुए, इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अक़ुसिरति सलात अम नसीता, नमाज कम कर दी गई या आप भूल गए। ज़ुलयदैन साहबी खड़े हुए पूछते हैं या रसूल अल्लाह नमाज कम हो गई या आप भूल गए। 4 रकात की नमाज थी, 2 ही पर सलाम फेर दिया। फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, ना नमाज कम हुई ना मैं भूला हूं। फिर पूछा गया तो फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह आपने 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ दी है, 2 रकात पढ़ दी। अब बताओ, इमाम मुफ्ती साहब नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज सलाम फेरा और सलाम फेर कर जब दुआ करने के लिए हुए, सामने से एक आदमी खड़ा हुआ और कहता है कि नमाज 4 के बजाय 2 हुई है। नबी से बात हो रही है, किबला भी हट गया, सीना भी फिर गया, बातचीत चल रही है, नमाज खत्म हो चुकी है। मेरे नबी ने फरमाया हाँ लगता है मुझ पर भूल तारी हो गई है, ऐसा अगर वो तो मुझे बता दो, इसलिए कि जब भूल मुझ पर तारी होगी तो एक नतीजा क्या निकला कि सज्जे सौ का मसला मालूम हो गया। अगर कोई 4 रकात की नमाज 2 रकात पर सलाम फेर दे तो क्या करे? तो इमाम साहब कहेंगे अगर बातचीत नहीं किया, अगर नमाज के खिलाफ कोई काम नहीं किया, खड़ा हो जाए 2 रकात और पढ़े, आखिर में सज्जा 100 करे, मगर यहां तो बातचीत हो रही है, मसले मसाइल हो रहे हैं, दलील और बहस हो रही है, सवाल जवाब हो रहा है, तहकीक हो रही है, सब कुछ हो गई। हदीस शरीफ में आता नबी करीम खड़े हुए और 2 रकात नमाज और पढ़ाई, हमने सलाम फेरा। बताओ, किबला से मुंह भी हटा, नबी की तरफ चेहरा गया, किबला से हट भी गए, बातचीत भी कर ली, सवाल जवाब भी हो गया, मगर नमाज से बाहर नहीं है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असुल वसूल बंदगी उसी ताजवर की है। समझ गए बात? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमें तकलीफ है इन टोंडों से, इसीलिए तबलीगियों से हमारा इख्तिलाफ है। हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, हमारा इख्तिलाफ इस बिना पर है। अब इसी मसले में आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा फिरा, नबी ने कहा नमाज पूरी कर लो, सबने नमाज पूरी की। सहाबा इस बहस में नहीं हुए, नमाज हुई कि नहीं, नमाज हुई कि नहीं, नमाज हुई कि नहीं। सहाबा ये बहस नहीं कर रहे हैं, सहाबा ये बहस कर रहे हैं कि नबी का चेहरा बहुत दिन के बाद देखा, बताओ उनका चेहरा कैसा था। सहाबा ये बहस कर रहे हैं नबी का चेहरा कैसा था। तब सहाबा क्या बताएं कि कैसा था? सहाबा कहते कअन्नहु वरक़तुल मसहफ़, नबी का चेहरा गोया कुरान का पारा है, नबी का चेहरा गोया कि कुरान का पारा है। सहाबा नबी को कुरान की तरह समझते थे, जिस तरह कुरान को बेवजू छूना पसंद नहीं करते, इसी तरह बेवजू और बेहोश नबी के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे सहाबा। अल्लाहु अकबर। कहते हैं नबी का नाम सुनकर चूमते क्यों? हमने कहा भाई चूमते हमें यार, तकलीफ तुम्हें हो रही है। ये तो सहाबा की सुन्नत है कि जब वो बेवजू और बेगुस्ल नबी के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। एक रिवायत में मेरे नबी निकले, अबू हुरैरा खड़े थे, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? कहा हुजूर यूं ही खड़ा हूं, घर जा रहा था। कहा चलो मेरे साथ, आगे बढ़े, पकड़े लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अबू हुरैरा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, एक जगह बैठ गए, कहा अबू हुरैरा बैठो। सरकार बैठ गए, थोड़ा मशगूल हुए, अबू हुरैरा आहिस्ता से खिसक गए, आहिस्ता से खिसके और काफी देर के बाद वापस आए। मेरे नबी ने कहा अबू हुरैरा कहां चले गए थे? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुस्ल करना था, आपने मुझे पकड़ लिया, मैं बेगुस्ल आपके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, मैंने देखा आप मशगूल है, चुपके से गया और नहा करके आया हूं, आपके साथ बैठ गया, मैं बेगुस्ल आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता। समझ रहे हैं कि नहीं? यही तो जान है इसके मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इसी आखिरी वक्त में एक दिन मस्जिद में आए, बस खत्म कर रहा हूं। एक दिन मस्जिद में तशरीफ लाए, एक दिन मस्जिद में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। जैसे देखा नबी आ रहे हैं, बोलो नबी पीछे से आ रहे हैं, अबू बकर मुसल्ले पे हैं, मेरे नबी इशारा कर रहे हैं नमाज पढ़ाओ नमाज पढ़ाओ। अबू बकर मुसल्ले से पीछे हट रहे हैं, अबू बकर मुसल्ले से पीछे हट रहे हैं। मेरे आका मुसल्ले पे गए और आपने नमाज पढ़ाई, नमाज खत्म हुई। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मैंने तुमसे कहा था मुसल्ले पे रहो, तुम क्यों मुसल्ले से हटे? फरमाया अबू कहाफा के बेटे में ये ताकत नहीं है कि आप मौजूद हो और आपके आगे मुसल्ले पे खड़ा हो।
میرے نبی مصلی پہ جب کھڑے ہو کر بیماری کے حالت میں نماز آپ نے پڑھائی، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. کیسے پڑھا رہے ہیں؟ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر میرے نبی کے پیچھے ہیں، گویا کہ میرے نبی امام ہیں، ابو بکر ان کے پیچھے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے دیگر صحابہ ہیں. میرے نبی کہتے تھے اللہ اکبر، ابو بکر نبی کی تکبیر سن کر کہتے تھے اللہ اکبر. میرے نبی کی تکبیر آہستہ ہوتی تھی جو دوسروں کو سنائی نہیں دیتی تھی، مگر ابو بکر تکبیر زور سے کہتے تھے اور ابو بکر کی تکبیر پیچھے والے سنتے تھے. تو نبی کی تکبیر پر ابو بکر تکبیر کہتے تھے، ابو بکر کی تکبیر سن کر پیچھے کے لوگ تکبیر کہتے تھے. جس نبی کی آواز کا یہ عالم ہے کہ وہ خطبہ وداع میں تقریر کرے تو 1.25 لاکھ صحابہ سن لیں، آج منبر پر وہ تکبیر کہہ رہا ہے مگر پیچھے مکبر لگا ہوا ہے. آج سے 1500 سال پہلے میرے نبی نے مسئلے کو حل کر دیا. تقریر اور ہے، نماز اور ہے، تحریر اور ہے، تکبیر اور ہے، تسلیم اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. میرے نبی مصلی پہ کھڑے ہیں، مکبر لگایا جا رہا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، تو کسی مکبر کی ضرورت. مسئلہ تو بہت پہلے حل ہو چکا. اس میں بریلی کا اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ اس میں بریلی کا اجتہاد کہاں سے ہے؟ میاں یہ مائک آج کی بنی ہوئی چیز ہے. میں تو کہتا ہوں مفتی صاحب قبلہ، آج پورے دنیا سے مسجدوں سے مائک ہٹا دیا جائے، کل کافر تمہارے گھٹنوں پہ جھکے ہوں گے. یہ میرا دعویٰ ہے، پیغام پہنچا دو پوری دنیا کو. پورے یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں میں، اگر آج مسجدوں سے مائک ہٹا دیا جائے پورے دنیا کی، کل کافر مسلمانوں کے گھٹنوں میں ہوں گے. تم نے مسجدوں کو معمولی سمجھا ہے، نمازوں کو ہلکا سمجھا ہے. ہزاروں گناہوں کی نحوستیں ہمارے وجود کو مٹانا چاہتی ہیں، مگر اللہ والوں کے سجدوں سے جو رحمتیں اترتی ہیں ان گناہوں کی نحوستوں کو مٹا دیتی ہیں. اس مائک نے آ کر سجدوں کی حرمت کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، رحمتیں نہیں آتی ہیں، اور تباہی و بربادی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے. ہم شوق میں پڑے ہوئے ہیں، ایڈورٹائز میں لگے ہوئے ہیں، اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، اپنی قرت سنانا چاہتے ہیں. دن بدن ہم غیروں کی تقلید کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے آپ، یہ بریلی کا مسئلہ ہے. یہ بریلی کا مسئلہ کب سے ہو گیا؟ امام احمد رضا کا اجتہاد کیسے ہو گیا؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں ہمارے ائمہ حنفیہ نے 400 سال پہلے 500 سال پہلے فرما دیا، لا یؤذن فی المسجد، مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے. پھر تمہیں امام احمد رضا سے اتنی چڑ کیوں؟ اوفر ظالم، یہ بہا جوش ہے تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. امام احمد رضا سے اتنی چڑ ہے تمہیں کہ آپ مذہب حنفی کے 500 سالہ قدیم مسئلے کو چھپاتے ہو. ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے لا یؤذن فی المسجد، مسجد میں اذان دینا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. پھر تم مسجد میں اذان کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو؟ کیا یہ جزیہ اعلیٰ حضرت کا اپنا اجتہادی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ نقل کیا ہے، یہ تو ہمارے ائمہ حنفیہ نے بہت پہلے کہا ہے. تو جمعہ کے اذان ہو وہ بھی اذان ہے، 5 وقتہ نماز ہو وہ بھی اذان ہے. میں کہوں گا جو ابھی اذان دی گئی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. مسجد کے باہر اذان ہونی چاہیے، مسجد کے اندر اذان نہیں ہونی چاہیے. میاں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی عربی میں خطبہ ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں، عربی میں خطبہ. آج جو جمعہ میں آپ خطبہ دیتے ہو تو جمعہ میں منبر والے خطبے سے پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ عرب میں کیا ہوتا تھا؟ میرے نبی الگ سے کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ یہی منبر والا ہوا کرتا تھا. مگر چونکہ عرب کے باہر لوگ عربی نہیں سمجھتے، اس لیے علماء نے یہ طریقہ جاری کیا کہ خطبہ جمعہ سے پہلے اردو میں یا اس علاقے کی زبان میں تقریریں ہوں تاکہ قوم دینی مسائل سیکھ سکے. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا خطاب ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں اس خطبے کو بدلا گیا؟ اسی خطبے کو بدل دیا جاتا. یہی تقریر جو ہم پہلے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے جمعہ کے خطبے سے پہلے تقریر دیتے ہیں، یہی خطبہ عربی میں عرب میں ہوتا تھا. پہلے منبر کے نیچے کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا، تو وہی خطبہ کیوں نہیں بدلا گیا؟ صحابہ کے زمانے میں اسلام عرب سے باہر آیا،
وہی عربی خطبہ رہا، اس کے بعد پھیلا وہی عربی خطبہ رہا، تابعین کا، تبا تابعین کا، ائمہ مجتہدین محدثین فقہا کا زمانہ ہمارے زمانے تک آ گیا، مگر خطبہ جو ممبر کا تھا وہی عربی کا تھا، وہی عربی کا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہی طریقہ جاری رہنا چاہیے۔ تو کبھی بھی مسجد میں اذان نہ دی گئی، پھر آج مسجد میں اذان کیوں؟ مائک ہو گیا، اس لیے مائک ہو جانے سے حکم نہیں بدلتا، جو حکم تھا وہ حکم باقی رہے گا، مائک کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے فقہ کی مشہور کتاب موطا امام محمد، جس کی تخریج امام مالک سے پہلے قوی سندوں کے ساتھ حضرت سیدنا امام محمد محرر مذہب حنفی نے لکھی ہے، اس میں اقامت کے مسئلے کو لکھا کہ اقامت کا مسئلہ مذہب حنفی کے نزدیک یہی ہے کہ جب امام اپنے مصلی پہ پہنچ جائے تب اس کے وقت تکبیر کی جائے، اور جب مؤذن اقامت کہے تو سارے مقتدی بیٹھے رہیں، مقتدی اس وقت تک نہ کھڑے ہوں جب تک کہ مقتدی تکبیر میں اقامت کے اندر حی علی الصلاۃ نہ کہے، تب تک کوئی کھڑا نہ ہو۔ یہ بریلی کا مسئلہ نہیں ہے، امام احمد رضا کا اجتہاد نہیں ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، سب سے پیارے شاگرد سیدنا امام محمد حسن بن شیبانی محرر مذہب حنفی ہیں۔ صوفیہ کے ماننے والوں، اگر ہم صوفیہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ، حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، صوفیہ کی جماعت سے اگر پوچھا جائے کہ امام اعظم کے دو شاگرد ہیں، ایک امام ابو یوسف، دوسرے امام محمد، ان میں درجہ کس کا بلند ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ درجہ امام ابو یوسف کا بلند ہے، کیونکہ امام ابو یوسف امام محمد کے استاذ ہیں، ساتھی بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، یعنی کہ امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے پڑھا امام اعظم سے، لیکن امام محمد نے امام اعظم سے بھی پڑھا اور امام ابو یوسف سے پڑھا، اس لیے درجہ امام ابو یوسف کا بلند ہے۔ مگر صوفیہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک درجہ امام محمد کا بلند ہے، ہمارے نزدیک درجہ امام محمد کا بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو یوسف غریب گھر کے تھے، امام اعظم نے انہیں پالا، ان کے اخراجات برداشت کیے، ان کو قاضی الشرق والغرب کہا گیا، امام محدث عظیم بنے، مجتہد بنے، اور دین کی خدمت کر کے انہوں نے عزت پائی، دین کی خدمت کر کے انہوں نے عزت پائی۔ مگر امام محمد وہ ہیں جنہوں نے اپنی دولت سے دین کو عزت عطا کی ہے، جنہوں نے اپنی دولت سے دین کو عزت عطا فرمائی۔ یہ امام محمد محرر مذہب حنفی ہیں، جن کا سب سے بڑا احسان امام اعظم کے فقہ فتاوی، آپ کے اقوال، آپ کے مسائل کو امت مسلمہ تک پوری دنیا میں اپنی دولت خرچ کر کے پھیلایا ہے، جن کے پاس رہ کر امام شافعی کو فقہ ملی ہے، اور امام محمد فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو نماز کے لیے جب تک کہ مقتدی مکبر تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ نہ کہے، تب تک لوگ مسجد میں کھڑے مت ہو، بیٹھے رہیں، اس سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اب کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ امام احمد رضا کا اپنا اجتہاد ہے، یہ بریلی والوں کا فتویٰ ہے۔ میاں کم سے کم دین کے مسئلے میں علاقائیت نہ کھیلا کرو، دین کے مسئلے میں صوبہ مت کھیلو، دین میں صوبہ نہیں ہے، صوبے دین میں آتے ہیں، دین میں علاقے نہیں ہوتے، دین میں علاقے نہیں ہوتے، ورنہ ابو جہل کی عزت ہوتی، سلمان فارسی کی عزت ہے، ابو جہل کی کوئی عزت نہیں، صہیب روم والا ہے اس کی عزت ہے، بلال حبشہ کا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ چلتا ہے مدینے میں قدموں کی آہٹ آسمانوں میں سنائی دیتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ مسائل اپنے ذہن محفوظ رکھیں، ہمیشہ اس مسجد کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھیں، کوئی بھی امام اہل سنت والجماعت کے مسلک کے ہٹ کر کے نہ ہو، کوئی کمیٹی میں ایسا بندہ نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے مسجد وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ یہ مسجد کمیٹی مسجد کے لیے امانت ہے، لہذا امانت کے لیے امین امانت دار ہونا چاہیے، امانت کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ نے کسی کو سیکریٹری بننے کی توفیق دی، کسی کو صدر بننے کی توفیق دی، وہ اپنا شکر منائے کہ اللہ نے اسے اس لائق چنا ہے،
ہر کسی کو خدمتوں کا موقع نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ جسے اس لائق سمجھتا ہے اسے یہ موقع نصیب کرتا ہے. اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو اس امانت کی حفاظت کرو. سب سے بڑی امانت مسجد کی اس کے مصلی کو سنبھالنا ہے. سب سے بڑی امانت. پنکھا نہیں رہے نماز ہو جائے گی, پانی نہ آئے نماز ہو جائے گی, ٹائلز ٹوٹ جائے نماز ہو جائے گی, مصلی پھٹے ہوں تو نماز ہو جائے گی. امام کہیں سے بھی پھٹا ہے تو نماز, امام بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس چیز کی. آج ہے پنکھے جناب, مسجد نبوی میں کہاں تھا پنکھا؟ کیا کنکروں پر صحابہ نماز پڑھتے تھے. حدیثوں میں ہے کہ صحابہ سجدے میں جاتے تو پیشانی کے نیچے اتنے بڑے بڑے پتھر ہوتے تو ایسے اسے ہٹا دیتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے. ان کی قربانیوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہو. اس لیے سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ آپ کی مسجد میں کوئی بد مذہب نہ آئے, صلح کلی نہ آئے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. مائک نماز کو تباہ کرتا ہے. یہ یہاں والا فتویٰ, وہاں والا فتویٰ, یہاں والا مسئلہ, وہاں والا مسئلہ, یہ کہیں کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہیں کا ہے. آپ مجھے بتائیے, چلو تھوڑی دیر کے لیے مسئلے کو واضح کر کے ختم کروں گفتگو. کچھ علماء کہتے ہیں کہ مائک سے نماز ہو جاتی ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ مائک سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ دو گروہ علماء کا ہو گیا. اب ایک تیسرا کوسچن ہمارا لے لو. یہ سوال کرو دونوں گروہ کے علماء سے, حضرت یہ بتائیے کہ اگر مائک کے بغیر نماز پڑھی جائے تو کس کے نزدیک نماز ہوتی ہے اور کس کے نزدیک نماز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے سوال میرا؟ تیسرا کوسچن, ایک گروہ کہتا ہے نماز ہو جائے گی مائک پر, دوسرا گروہ کہتا ہے نماز نہیں ہوگی مائک پر. ہمارا تیسرا سوال, کیا کسی کے نزدیک بغیر مائک کے نماز نہیں ہوتی ہے؟ سب کے نزدیک بغیر مائک کے نماز ہو جاتی ہے. جھگڑا کہاں شروع ہوا؟ مائک لگانے پر. مائک جب تک نہیں تھا تب تک جھگڑا, مائک آیا تو جھگڑا شروع. تو جو چیز جھگڑا پیدا کرے بہتر ہے اسے ہٹا دو. نمبر ایک, بغیر مائک کے نماز پڑھی جا رہی ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں نماز ہو جاتی ہے. مائک لگا دیا, شک پیدا ہو گیا دل میں, نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. نماز جیسی اہم عبادت کو شک کے ساتھ پڑھنے والا عقل مند آدمی ہے, ہوشیار ہو سکتا ہے. نماز جیسی اہم عبادت کو شک کے حوالے نہ کیا کرو. مائک, اب یہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, نماز بغیر مائک کے پڑھو. میں ممبئی میں تھا, اسے مسئلہ آیا تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ اب مائک فرض ہے نماز میں لگانا. اگر مائک نہیں لگایا تو فرائض اور شرائط نماز 6-7 جو تھے اب ایک اور بڑھ گیا, 8 ہو گیا ہے کہ اگر مائک نہیں لگاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی. مذاق میں کہا انہوں نے. لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے اس کو کہ اس کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو امام اگر کو نکالنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ مسجد میں جھگڑے کیوں کیے جاتے ہیں مائک کو لے کر؟ ماری مارا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو فرض سمجھتے ہو تب تو اس کے لیے جھگڑ رہے ہو. اگر یہ فرض نہیں ہوتا تو جھگڑا کیوں جھگڑا اس کے لیے؟ اس کا مطلب تمہارے نزدیک فرض ہے اسی لیے تم جھگڑا کر رہے ہو, ورنہ اس کے بغیر جب نماز ہوتی ہے اور ہمارے پاس ہمارے فقہا کا طریقہ بتایا گیا کہ مکبر لگاؤ نماز ہو جائے گی. اب رہا نہیں, ہم قرآن کی قرأت سننا چاہتے ہیں. نالائق کبھی قرآن پڑھتا نہیں اور جمعہ میں آ کر قرآن سننے کے لیے مائک لگواتا ہے. کبھی قرآن نہیں سنتا اور جب جمعہ میں آتا ہے تو مائک لگواتا ہے قرآن سننے کے لیے. نماز میں مقتدی کو قرآن سننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر قرآن سننا ضروری ہوتا تو بہرے کی نماز ہی نہ ہوتی. قرآن اگر مقتدی سنے تبھی نماز ہوگی تو بہرے کی نماز ہوگی؟ بولو نماز ہوگی بہرے کی؟ اس کو تو قرآن سنائی نہیں دیتا ہے. اس لیے یہ سب ہیلے بہانے ہیں, اس سے بھی مسجد کو پاک رکھو. اذان کے مسئلے میں کوئی بریلی کی بات کرے تو دھوکہ دے رہا ہے. ایسے لوگوں سے بچو. جب کہہ رہے ہو تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے,
بڑے پیار سے نام لیتا اعلی حضرت کا، مگر بیج کہاں بو رہا ہے؟ ان کی تحقیق ہے۔ اعلی حضرت کی تحقیق ان کے گھر کی تحقیق نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تحقیق ہے، قرآن و حدیث کی تحقیق ہے۔ اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو صبح قیامت تک، مسجد کو اور مسجد بنانے والوں کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرمائے اور جنت میں بہترین عالی شان سب کے لیے محل عطا فرمائے، گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔